अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसका आप पूरा सारा साल आप वेट कर रहे होते हैं। 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है रोज़मर्रा के मामला इनके बारे में हम आपको बता सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपको बताऊंगा कि कौन सी तारीख को ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगने हैं, और इसमें आपको नमाज कसूफ और नमाज खसूफ अदा करनी होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके सयारे कितने भी शायद अच्छे नताज दे रहे हो आपको, फिर भी अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब लगते हैं तो आपके वो जो सारे जितने भी अच्छे हालात होते हैं, जिस सयारे की अच्छी नज़रात होती हैं, वो भी आपके लिए नर्स साबित होती हैं और आपके लिए नुकसानदार साबित होती हैं। अगर इन दिनों में सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आएगा तो फिर भी वो जो हमने आपको बताए थे किसी भी सयारे की अच्छी पोजीशन देखकर, तो वो फिर इस पर सूरज ग्रहण का और चांद ग्रहण का बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो जिसको भी कोई मुझसे मशवरा लेना है तो ये मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है, इस पर मुझसे मशवरा ले सकता है। कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो, जैसे कोई किसी के साथ शादी का मसला है वो नहीं हो रहा है, या हो गया है तो आगे का पता नहीं है कि इसका क्या होगा, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है इसका भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, या कोई जायदाद खरीद रहा है या बेच रहा है, इन मामलात में भी मैं आपको मशवरा दूंगा। वो भी बगैर फीस के मेरे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज सौर वालों से। बुर्ज सौर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें, और जिनके नाम का पहला हर्फ बे या वाह से शुरू होता है वो बुर्ज सौर को देखें और सुने। 2024 का लकी नंबर 8 है, और अगर कोई नगीना पहनना चाहे तो ओपल या सब्ज पुखराज पहन सकता। आपके 10वें घर यानी आपके इज्जत और करियर का हाकुम सयारा ज़ुहल 30 साल के बाद अपने ज़ाती घर में 17 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक रहेगा, आपके ज़ाती करियर के घर में। मतलब इसका लिए ये है कि ये जो टाइम होगा 2025 तक का, 29 मार्च 2025 तक, ये आपके लिए बहुत खुश आइंदा रहेगा, और इसमें आपके इज़्ज़त में, आपके करियर में, आपके कारोबार में बहुत इजाफा होगा। बड़े अफसरों में आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, बड़े बड़े आदमियों में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। जो बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब का मसला है या कोई रोज़गार का मसला है, इनमें इनको आसानी होगी। और जिसका पहले से ही कारोबार है या बिजनेस है तो इनको ऐसे समझे कि चार चांद लग जाएंगे। आपके बड़े बड़े कामों की तकमील की गैर मामूली सलाहियतें पैदा होंगी। ज़ुहल 30 जून से 15 नवंबर तक रुजत में रहेगा। रुजत का मकसद है कि वो उल्टा चलने लगेगा। इससे कुछ इन टाइम में, इन हालात में कुछ सुस्त रवि आएगी, और इससे आपको जो करियर के मामला थे या बिजनेस या कारोबार के मामला थे, इनमें आपको कुछ दिक्कतें, सुस्त रवि का सामना रहेगा। 12 साल के बाद सैयद अकबर सयारा मुश्तरी 1 मई को आपके घर में आएगा। और इसके फ़ौरन बाद 84 साल के बाद यूरेनस भी 1 जून को आपके ताले में आएगा। इससे आपको गैर मुतवक्क बगैर मेहनत के फ़ायदे मिलेंगे, और विरासती मामलात या शराकती मामलात, कोई प्राइज बॉन्ड का लगना, और कहीं से भी आपको पैसे मिल सकते हैं बगैर मेहनत के। पैसे के मामलात में आपके लिए ये ख़ास तारीखें हैं जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा और आसानी से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और कारोबार में मुनाफा ज़्यादा होगा। इन तारीखों को आप नोट कर लें। 14 से 29 जून, 23 सितंबर से 31 दिसंबर, और इन दिनों आपको गैर मुतवक्का तौर पर माली फ़ायदे हासिल होंगे। पैसे के हुसूल में आसानी होगी। पैसे, इनामात, प्राइज बन के लगने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और आपके तीसरे घर का हाकुम सयारा चांद है,
اور چاند وہ نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو ہر 30 گھنٹے میں اپنا برج تبدیل کرتا ہے آتا ہے۔ یہ آپ کے تیسرے گھر کا مالک، آپ کے معاملات قریبی رشتہ داروں سے جلدی جلدی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ آپ کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ شمس ہے، 13 اپریل سے 14 مئی تک شرف یافتہ رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کے لیے جائیداد میں اضافے کا باعث بنے گا، جائیداد میں آپ کو منافع ملے گا۔ جائیداد پراپرٹی آپ اگر خریدنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسان بھی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گی۔ اگر کہیں کوئی جائیداد پراپرٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا آپ کو کوئی اپنے والد صاحب کی طرف سے کوئی پراپرٹی میں شیئر وغیرہ لینا ہے تو وہ بھی ان دنوں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ 14 جون سے 16 اگست یہ دن بھی آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے، خاص کر کے جن کو جائیداد کا کوئی بھی پرابلم ہوگا، ان کو جائیداد لینے میں آسانی حاصل ہوگی۔ پراپرٹی کی لین دین، خرید و فروخت، یا کوئی زراعت یا کوئی ایگریکلچر کا کام ہو، یا اگر کوئی اپنے لیے آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس ٹائم میں آپ کو آسانی کے ساتھ گھر بھی مل سکتا ہے۔ زمین و جائیداد میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا، اور آپ کے محبت کے معاملات، آپ کے بچوں کے معاملات، آپ کے پرائز بانڈ یا انعام کے معاملات، یہ آپ کے اس سال بہتر رہیں گے، اور اس سال آپ کے پرائز بانڈ لگنے کے بہت سارے چانسز دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیارہ عطارد جو آپ کے 5ویں گھر کا حاکم سیارہ 14 جون سے 29 جون، 23 سپتمبر سے 31 سپتمبر، ان اوقات میں آپ کے محبت کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی، بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، اور انعامات کا حصول ہو سکے گا۔ اگر آپ نے کہیں کبھی پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں تو بڑا انعام بھی لگ سکتا ہے، اور اگر آپ منگنی کے خواہش مند ہیں یا شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی اس سال آپ کی آسانی سے ہوگی، اور خاص کر کے ان اوقات میں 14 جون سے 29 جون اور 23 سپتمبر سے 31 دسمبر تک آپ کی منگنی اور شادی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ان دنوں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو چاند گرہن اور سورج گرہن لگنے سے ان معاملات میں آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے جب سورج گرہن یا چاند گرہن کا وقت آئے تو آپ اس میں نماز کسوف اور نماز خسوف ضرور ادا کریں۔ آپ کے صحت کے معاملات کے لحاظ سے 1 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک ان دنوں میں آپ کو اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا پڑے گا، اور احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور ازدواجی اور شراکتی معاملات بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اور میراثی معاملات بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ قرضے کی لین دین میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مقدمات میں آپ کو اس سال کامیابی ملے گی، اور شفایہ بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کسی مرض میں، کسی ایسے پرانے مرض میں مبتلا ہیں تو اس سال آپ کو اس بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ازدواجی معاملات کا حاکم سیارہ مریخ 5 فروری سے 14 مارچ تک شرف یافتہ رہے گا، اور اس ٹائم میں ازدواجی تعلقات آپ کے بہتر رہیں گے، شراکتی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، اور میاں بیوی میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا یا کچھ ایسے معاملات بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں تو وہ ان معاملات میں صلح و صفائی سے اور آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کی شادی میں آسانیاں پیدا ہوگی، شراکتی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، بزنس آپ کا اچھا رہے گا۔ اگر آپ جو بھی کام کسی مشورے سے کرنا چاہیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ وہ لوگ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم خاص آسانیاں لائے گا، اور 1 جون سے لے کر 12 جون تک آپ کے ازدواجی تعلقات میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ 1 جون سے 12 جولائی ان دنوں آپ کو خاص احتیاط کرنا ہوگا۔ شراکتی معاملات جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا شیئر کے طور پر آپ کسی کے ساتھ کوئی بزنس یا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور گھریلو معاملات ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات بھی ان دنوں خراب ہو سکتے ہیں۔ 1 جون سے لے کر 12 جولائی تک خاص کر کے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خاص کر کے 14 مئی 2025 تک
شادی میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ان خواہشمندوں کو شادی کے خواہشمندوں کو یقینی طور پر شادی میں کامیابی ہوگی، اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ 2024 ازدواجی تعلقات، شراکتی معاملات اور ناراض میاں بیوی کے مابین صلح و صفائی ہو سکے گی، اور 2024 میں ازدواجی تعلقات اور شراکتی معاملات اور ناراض شوہر اور بیوی کے درمیان صلح و صفائی ہو سکے گی۔ آپ کے لیے سفر میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور حج یا عمرہ کی سعادت آپ کو ہو سکتی ہے، اور مستقبل کو درخشاں بنانے کی منصوبہ بندی کی جا سکے گی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سفر میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کا بزنس کاروبار بہت اچھا رہے گا۔ 17 جنوری سے لے کر 2025 تک زحل کے شاید اثرات کی وجہ سے خود اعتمادی میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور دیر پا کاروباری منصوبہ بندی سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور ایسے اسباب بنیں گے جو فیوچر میں کاروبار میں بہتری لائیں گے۔ 2024 میں آپ کے حلقہ احباب میں وسعت پیدا ہوگی، کاروبار میں دانش مندی سے فائدہ ہوگا، اور 8 اپریل کو اور 18 ستمبر کو گرہنوں کی وجہ سے دوست نما دشمن آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ مقصد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو میرے دوست ہیں اندر سے یہ کیسے ہیں، اور ان کا جو اصل روپ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسروں پر غیر ضروری بھروسہ نہیں کریں۔ آپ کے دشمن آپ کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں گے، بلکہ پریشان ہو کر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس سال گرہن لگنے والے ہیں، ان گرہنوں کی وجہ سے آپ کو بہت ساری دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس اوقات میں نماز کسوف اور نماز خسوف ضرور ادا کرنی چاہیے، اور گرہن کے اثرات ایک مہینے تک چلتے ہیں۔ مقصد 15 دن پہلے سے ہی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور 15 دن بعد تک ان کے اثرات رہتے ہیں۔ اور گرہن جو لگیں گے 25 مارچ کو، اور دوسرا 8 اپریل کو، اور 18 ستمبر کو، اور 2 اکتوبر کو 2 چاند گرہن لگیں گے اور 2 سورج گرہن لگیں گے۔ ہم اب آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور آپ سے جاتے جاتے یہ چھوٹی سی عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔